حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے آپ کو جو واقعہ پیش کیا تھا، اس کے بعد جو واضح اور بڑے پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہدیہ پھر کروں گا ضرور. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے پھر 2 بیٹے آگے چلتے ہیں، جن کا ایک کا نام ہے حنان اور ایک کا نام ہے کنان اور ایک کا نام ہے سام. کنان اور سام. کنان وہ بیٹا تھا جس نے کہ حضرت نوح یعنی کہ اپنے والد کی بات کو مانا تھا، اور سام وہ بیٹا تھا جس نے کہ اپنے والد کی بات کو نہیں مانا تھا. یہ قبیلہ جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اگر آپ نے حاضری دینی ہو تو جو لوگ عراق جاتے ہیں وہ ضرور کہیں وہاں پہ وادی سلام جانے کا. وادی سلام جو ہے یہ بہت بڑا ایک قبرستان ہے، یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. وادی سلام کے اور کیا معجزات ہیں، کبھی وقت ملا تو یہ بھی آپ سے ذکر کروں گا. یہ قبیلہ جو ہے یہ تبوک کے پاس ہے، تبوک سے آگے ہے مدائن کے اندر، جہاں پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی امت، جس کو کہ سمود کے نام سے میم واو دال 3 نقطوں والا سمود کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ لوگ جو تھے یہ عربی قبیلہ تھا، اور ان کو اپنے عرب ہونے پہ اور اپنی عربی بولنے پہ بہت زیادہ فخر تھا. یہ لوگ مالی طور پہ بہت زیادہ آسائش میں تھے، آسان تھے، کاروباری تھے، زرخیز زمینیں تھیں، تجارت تھی، لوٹ مار تھی، گندے کام تھے، ہر وہ برائی جو کہ شرعی ہے وہ ان کے پاس تھی. حضرت صالح علیہ السلام ان کو کافی سے زیادہ کہتے تھے کہ باز آ جاؤ. یہ لوگ عام طور پہ اپنے گھر جو ہیں وہ پہاڑ کے اندر بناتے تھے، اور وہ اس لیے بناتے تھے کیونکہ پہاڑوں میں گھر بنانے سے گھر پکے ہوتے تھے ان کے بہت زیادہ. اور اگر آپ آج بھی جائیں اور آپ تبوک سے آگے گزریں تو آپ کو پیلے رنگ کے اور پیلا بھی کس طرح، اس طرح کا پتھر جس طرح کی کراچی کی ریت ہے، اس طرح کے پتھر کے یا اس طرح کی ریت کے پہاڑ اور بڑے بڑے ٹیلے ہیں وہاں پہ. ان لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں. یہ جب مٹی کے گھر بناتے تھے تو مٹی کے گھر گر جاتے تھے اور ان کی زندگیاں زیادہ لمبی ہوتی تھی. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. اس لیے انہوں نے مٹی کے گھر زمین پر بنانا چھوڑ دیے اور پہاڑوں کو کھود کے، جس طرح کے سرنگ کھودتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر انہوں نے اپنے پورے کے پورے گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر بنا لیے. اب بھی یہ جو علاقہ ہے اس قوم کا، مدائن کا، اس کو سعودی عرب جو ہے وہ ٹورزم کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس حدیث کو ضرور یاد رکھیے گا کہ تبوک جاتے ہوئے سفر میں جب اس جگہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزرے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ کہ اللہ کا عذاب اترا تھا. اب وہ عذاب اترا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خود پہاڑوں میں رہتے تھے اور ان کی روح شناسی یعنی کہ ان کی اپنی شناسائی جو تھی وہ پہاڑوں سے بہت تھی، تو گھر بھی پہاڑوں کے اندر تھے. تو حضرت صالح جب ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ تو وہ کہتے تھے تم ہمارے جیسے آدمی ہو، کھاتے پیتے ہو، روتے ہو، ڈرتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، شادی کرتے ہو، اولاد کا کہنا اولاد پیدا کرتے ہو، تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو یہ سارے آرگومنٹ کے بعد، کیونکہ تکبر ان میں بہت زیادہ تھا. یہ اب ذہن میں رکھیے گا بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہے وہ تکبر والوں کے لیے کتنی رکھی ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ مال اس کے پاس کتنا زیادہ ہے، اور مال جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن مال ختم ہونے والا ہے. سمود کے بعد جو عاد کی بات کروں گا انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ سے، اس میں دیکھیے گا کہ اللہ نے کس طرح ختم کیا ان چیزوں کو. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، طنز کے طور پہ کہا کہ تم کر کے دکھاؤ ہمیں کوئی ایسی چیز جس سے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ تم اللہ کے نبی ہو. کہا کیا کر کے دکھاؤ؟ انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ جو ہے نا، اب وہ پہاڑ بھی آسمان جتنے اونچے پہاڑ، ان میں سے کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ. کیا کر کے دکھائے معجزہ؟ اس میں سے کوئی زندہ اونٹنی نکال دو. اونٹنی اس لیے کیونکہ ان کے کاروبار کے اندر اونٹ استعمال ہوتے تھے اور وہ اس اونٹ سے واقف تھے کہ ان اونٹ کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اونٹ کا قد، عمر، رنگ کیسا ہوتا ہے. تو انہوں نے اونٹ کا کہا. تو پہاڑ میں سے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹ کو نکالا، یعنی کہ پہاڑ جو تھا وہ باقاعدہ کھلا آگے سے، اور وہ کھلا اور اس پہاڑ کے ساتھ ایک بہت اونچے قد آور جو ہے وہ اونٹ جو ہے، اونٹنی جو ہے وہ باہر آئی، اور اس اونٹنی کے ساتھ ایک چھوٹا قد آور جو بچہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا. یعنی کہ یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سمود قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا ہم نے تمہیں، لیکن دل سے نہیں مانا تھا. کچھ لوگ، چند لوگ، صرف چند لوگ جو تھے وہ ان کا دین لے کر آئے، یعنی کہ وہ اس وقت کے مسلمان ہوئے. زیادہ تر لوگ مسلمان نہیں ہوئے.
پھر وہ سارے لوگ جو تھے وہ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور سیر ہوتے تھے، ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری امت وہ اس معجزے سے فیض یاب ہوتی تھی۔ اب وہاں پہ ایک کنواں تھا جو اونٹنی کیونکہ دودھ دینا ہوتا تھا تو اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک پانی جب وہ پیتی تھی تو کنویں کا پانی جو ہے وہ زمین پہ جا کے لگ جاتا تھا۔ اب اس کا بھی انہوں نے اعتراض کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں پہ نیگوسیشن کی۔ یہ نشانی یاد رکھیے گا، جو نبی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مسائل کا حل جو ہے وہ ایک ریاستی سطح کے اوپر جو ہے وہ جا کے بتاتے ہیں، جیسے کہ ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، لیکن یہ موضوع گفتگو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایک دن آپ پانی لے لیا کریں، یعنی کہ لوگ پانی، اور ایک دن آپ اس کو پانی پینے دیا کریں۔ لوگ اپنے لیے پانی ذخیرہ بھی کرتے تھے اور اس دن استعمال بھی کرتے تھے۔ اگلے دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور سارے لوگ روز دودھ پیتے تھے اس کا۔ لیکن اس نعمت کے باوجود کچھ مردوں نے اور چند ایک خواتین نے، جن میں سے ایک انزل عین نون بے رے ہے امبرا نام پرناؤنس، شاید میں صحیح کر رہا ہوں، اس نام سے خاتون جو تھی وہ بھی شامل ہوئی، 3-4 مرد تھے۔ انہوں نے سرداروں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی کے اس معجزے کو ہی ختم کر دیں، نبی کے معجزے کو ختم کر دیں، یہ سوچا۔ اور انہوں نے اس اونٹنی کے اوپر تیر مارا، وہ تیر اس کے پاؤں پہ لگا، وہ بیٹھ گئی، جب وہ بیٹھ گئی تو تلواریں لے کے آئے، اس کی گردن کاٹ لی۔ بہرحال اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا۔ وہ بچہ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا اور وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا گیا، اور روایت بتاتی ہے کہ وہ اتنا اونچا چڑھ گیا پہاڑی کے اوپر کہ وہ لوگوں کی رسائی سے دور ہو گیا، اور پھر پہاڑ کھلا اور وہ بچہ پہاڑی کے اندر دوبارہ چلا گیا۔ اب جب یہ اونٹنی یعنی کہ اس کی ماں لگی، اس کو مار دیا، اور وہ بچہ جاتے ہوئے چیخیں مارتا ہوا گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو ان لوگوں نے، جو نشانی پیغمبر تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اس کو قتل کیا سب کے سامنے۔ اب وہاں پہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کو کہا کہ دیکھو تم توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے گا، اور اللہ اگلے 3 دنوں میں عذاب بھیج دے گا۔ تو آگے سے مزاج کیسا تھا کہ کر لو تم نے جو کرنا ہے۔ آج بھی دیکھیے ہم کتنا ان چیزوں میں کامنالٹیز ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارے مزاج جو ہیں وہ ان امتوں جیسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے عذاب ڈالے۔ یہ تو اب امت محمد ہے، اس لیے اللہ آپ پہ عذاب نہیں ڈالتا اور انشاءاللہ نہیں ڈالے گا، لیکن اپنے کام تو پھر بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ ان لوگوں نے کو کہا کہ یہ ایسا ہوگا، انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ کاروبار تھا، وسیع کاروبار تھے، تو کہتے تھے ہمارے اوپر کیا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر ایک آیا دن جمعے کا، اور اللہ کے اس نبی نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ آج عذاب آئے گا، اور وہ عذاب ان لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ عذاب یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ پیلے رنگ کے ہو گئے، جیٹ یلو ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اگلا دن آیا ہفتے کا، تو ان سارے لوگوں کے جو پیلے چہرے تھے وہ جیٹ ریڈ ہو گئے، یعنی کہ سرخ ہو گئے۔ ابھی بھی ان کو عذاب سے توبہ مانگنے کی توفیق اللہ نے نہیں دی۔ اور پھر تیسرا دن جب آیا تو ان سب کے چہرے جو ہے وہ کالے ہو گئے۔ اب تفاسیر میں مختلف روایتیں ہیں، یہی کچھ روایتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سب بندر میں کنورٹ ہو گئے تھے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ جب کالے رنگ کے سب ہو گئے تو یہ راکھ کی طرح ہو گئے، یعنی کہ جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ جب جل جائے تو آپ اس کو ہلکی سی بھی پھونک ماریں تو ساری راکھ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی۔ وہ اتنے کالے اور اتنے جلے ہوئے ہو گئے کہ ان کو ہلکا سا چھونے سے بھی ان کی راکھ بہہ جاتی تھی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، تمام کی تمام امت جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ یہ جگہ مدائن جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے، مدائن کی جگہ ہے، یہ وادی آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس وادی تبوک سے آگے، یعنی کہ آپ مدینے سے یا مکہ سے نکلیں، مدینے سے نکلیں تو تقریباً 100 کلومیٹر آپ کو پڑے گا، اور یہ جگہ آپ کو بالکل ویسی کی ویسی محفوظ، اللہ ان نشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ان لوگوں پہ عذاب پڑا تھا۔ لیکن ہمیں ٹورزم کے لیے تو ان چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اپنے دل کی تسلی اور ایمان کی خاطر کیا دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یہ بات سوچنے کی ہے اور دیکھنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں میں سے دے بنائے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اپنے نبیوں پہ ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔